بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج سے ہم باقاعدہ کتاب شروع کریں گے. یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 12 سے کتاب شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخبرنا الامام الحافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی قال اخبرنا الامام القاضی ابو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال اخبرنا ابو علی محمد بن احمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في المحرم سنة 75 و200. امام حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب البغدادی فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی امام قاضی ابو عمر قاسم بن جعفر بن عبد الواحد الہاشمی نے. وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی علی بن محمد بن احمد بن عمر اللؤلؤی نے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی یعنی صاحب سنن ابی داود نے محرم کے مہینے میں سنۃ 75 و200 275 ہجری میں قال کیا بیان کیا یعنی یہ کتاب روایت کی سنن ابی داود. اور جس طرح روایت کی اسی طرح انہوں نے لکھی ہے. یعنی یہ کتاب خطیب بغدادی نے لکھی لیکن اس طرح روایت کی ہے امام ابو داود سے. اور امام ابو داود کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کتاب کوئی مصنف لکھ دیتا تھا اور کتاب کا نسخہ اس کے پاس موجود ہوتا تھا، پھر وہ اپنے شاگردوں کو اس کتاب سے املا کرواتا تھا. تو اسی طرح کتاب تو پہلے سے موجود تھی لیکن یہ املا جو کروائی گئی یہ نسخہ خطیب البغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ محمد بن سلیمان یعنی ابو داود سلیمان بن اشعث نے اپنے شاگرد کو انہوں نے پھر خطیب بغدادی کو یہ نسخہ املا کروایا اور یہ وہ نسخہ ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی کتابوں کے نسخے مختلف نسخے موجود ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہی املا چلی آ رہی تھی تو تقریباً تمام کتابیں ایک ہی طرح ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. بعض نسخے ایسے ہو جاتے ہیں بعض کتابوں کے جس میں کچھ مقامات پر کچھ الفاظ کا رد و بدل آ جاتا ہے لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کتاب کے موضوعات میں یا کتاب کی اہمیت میں کوئی فرق آ جائے. قال فرماتے کتاب الطہارہ طہارت کا بیان. کتاب کس کو کہتے ہیں؟ کتاب کہتے ہیں کہ ایک جنس کے مختلف انواع کے مسائل کسی جگہ جمع کر دیے جائے تو اس کو کتاب کہتے ہیں. یہ کتاب کے اصطلاحی معنی ہے، لغوی معنی ہے بیان کرنا. مثلا کتاب الطہارہ طہارت ایک جنس ہے، اس جنس کے تحت وضو آتا ہے، تیمم آتا ہے، غسل آتا ہے. تو کتاب الطہارت جب کتاب کا عنوان لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب الطہارت ہے اور اس کے تحت اس طہارت کے مختلف انواع کے مسائل اس میں آئیں گے. پھر وہ وضو کے ہوں گے، غسل کے ہوں گے، تیمم کے ہوں گے. تو ایک جنس کے تحت اس کے مختلف انواع کے مسائل کا بیان کرنا اس کو کتاب کہتے ہیں. اور باب جو کتاب الطہارت کے تحت ابواب آئیں گے ابھی، اور باب کہتے ہیں کسی ایک نوع کے مختلف مسائل کو ایک جگہ جمع کرنے کو باب کہتے ہیں. مثلا کتاب الوضو یا کتاب الاستنجاء یا کتاب التیمم باب التیمم، باب الوضو اور باب الصلاۃ. تو اس میں جو باب ہوگا، باب میں آپ کو صرف وضو کے مسائل ملیں گے.
اس سے غیر متعلق کوئی مسائل نہیں ہوں گے. اسی طرح لیکن وضو کے مختلف مسائل ہوں گے. اسی طرح وضو تیمم جو ہوگا باب التیمم بھی، اس میں آپ کو تیمم کے مسائل ملیں گے. باب الاستنجاء میں آپ کو استنجاء سے متعلق مختلف مسائل ملیں گے، لیکن کسی دوسرے موضوع یا نوع کے آپ کو مسائل نہیں ملیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو باب الوضو میں باب تیمم کے کوئی مسائل آپ کے کو سامنے نظر آئے، کیونکہ باب میں ایک نوع کے مختلف مسائل ذکر ہوتے ہیں. کیونکہ اب طہارت ایک جنس ہے، اس کے مختلف انواع ہے، اس میں سے تیمم ہے، وضو ہے، غسل ہے. اب جو مختلف انواع ہے اس کو پھر باب کے ذریعے اس کا عنوان قائم کیا جاتا ہے، اور باب کے نام کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس میں اسی نوع کے مسائل ہوتے ہیں. لیکن جہاں پر کتاب کا لفظ آ جاتا ہے تو کتاب میں ایک جنس کے مختلف انواع ہوتے ہیں. مثلا کتاب الطہارت کے تحت آپ کو اس کے مختلف انواع کے مسائل نظر آئیں گے. کبھی طہارت کا تعلق یعنی وضو کے مسائل ہوں گے، کبھی تیمم کا باب آئے گا، کبھی استنجاء کا باب آئے گا، کبھی غسل کا باب آئے گا. تو یہ مختلف مسائل آئیں گے، لیکن عنوان ان سب کے اوپر کتاب الطہارت کا ہوگا، اور ان چیزوں کو پھر ابواب کی تعبیر کے ساتھ ظاہر کیا جائے گا. کبھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ کتاب التیمم، کیونکہ تیمم ایک جنس نہیں ہے بلکہ وہ ایک نوع ہے طہارت کی. اور اسی طرح کتاب الوضو بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، باب الوضو ہی نظر آئے گا، اس لیے کہ وہ بھی طہارت کی ایک نوع ہے. لیکن جو جنس ہوتی ہے وہاں پر، اور جنس کے مختلف مسائل جب کسی جگہ اکٹھے کیے جاتے ہیں تو اس کو کتاب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس لیے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، اور پھر اس طرح آگے چلتے جائے. اور جہاں پر ایک نوع کے مسائل ذکر ہوتے ہیں وہاں پر باب کے ذریعے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، لفظ باب کے ذریعے. تو یہ تو کتاب کا معنی تھا اور لفظ باب کا معنی تھا. طہارت کا لغوی معنی ہے النظافہ، پاکی حاصل کرنا. اور اصطلاح شرع میں کہتے ہیں کہ النظافۃ عن الحدث والخبث، یعنی پاکی حاصل کرنا حدث سے. حدث یعنی نجاست حکمیہ سے. نجاست حکمیہ میں وضو اور غسل آتے ہیں. والخبث، خبث سے مراد نجاست حقیقیہ سے، یعنی جو ظاہری نجاست لگی ہے اس سے پاکی حاصل کرنا. تاکہ تو یہ معنی طہارت کے ہیں، اور یہ طہارت کے تمام انواع کو شامل ہے. مثلا استنجاء وغیرہ میں نجاست حقیقیہ، یا اسی طرح جو غسل وغیرہ میں نجاست حقیقیہ سے بھی پاکی حاصل کی جاتی ہے، اور نجاست حکمیہ سے بھی. اور استنجاء وغیرہ میں بھی نجاست حقیقیہ سے پاکی حاصل کی جاتی ہے. پھر وضو وغیرہ کے ذریعے نجاست حکمیہ یعنی حدث اصغر سے پاکی حاصل کی جاتی ہے. غسل کے ذریعے حدث اکبر سے بھی، اور جسم پر جو نجاست حقیقیہ لگی ہوتی ہے اس سے بھی پاکی حاصل کی جاتی ہے. تو اس لیے یہ تعریف طہارت کے تمام انواع کو کیا ہے، شامل ہے. اب سب سے پہلے طہارت کے بعد عام طور پر وضو کا بیان ہوتا ہے، لیکن مصنف نے استنجاء کا بیان کیا، اس لیے کہ نماز سب سے افضل عبادت ہے. تو سب سے پہلے اس کا عبادات میں سے سب سے پہلے اس کا ذکر کرنا ہے. اور پھر کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس لیے وضو نماز سے، کتاب الصلاۃ سے مقدم ہے. اور وضو کی جو ابتدا ہوتی ہے حقیقی طور پر وہ استنجاء سے ہوتی ہے. اس لیے قضاء حاجت کے مسائل کو مصنف نے سب سے پہلے ذکر کیا، اور آپ کو بتایا کہ سنن اس کتاب کو کہتے ہیں جو فقہی ابواب کی ترتیب پر احادیث کو جمع کیا گیا ہو. تو یہاں پر فقہی ابواب کی ترتیب پر جمع کیا ہے، اس لیے سب سے پہلے کتاب الطہارت کا ذکر کیا اور اس میں باب الاستنجاء کا. تو استنجاء کے تقریباً مصنف نے قضاء حاجت کے آداب، یعنی آداب جو بیان کیے ہیں وہ ابواب کے ذریعے سے اس کی تعبیر کی ہے. تو تقریباً یہ 25 ابواب ہیں. تو استنجاء میں گویا کہ 25 آداب ہے، اور ویسے اگر غور کیا جائے تو ایک ایک باب کے تحت مختلف آداب بیان کیے گئے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 25 سے زیادہ ہے. اس لیے جمع الفوائد میں کہ مصنف نے تقریباً 29 آداب
بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ 36 آداب استنجا کے ذکر کیے ہیں۔ تو اسلام کی خوبی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی اسلام ہماری اتنی رہنمائی کرتا ہے کہ 36 آداب صرف استنجا کے ذکر فرمائے۔ اب آگے آپ حدیث کو دیکھیں۔ باب التخلی عند قضاء الحاجہ۔ التخلی کے پاس آپ کو ناقد کے الفاظ نظر آئیں گے۔ التخلی عن الناس، نیچے نظر آئے گا التفرد والتباعد، لوگوں سے تنہائی حاصل کرنا یا لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا۔ التباعد، لوگوں سے دور چلے جانا، اس کو کہتے ہیں تخلی۔ باب التخلی عند قضاء الحاجت، قضاء حاجت کے وقت دور چلے جانا یا تنہائی حاصل کر لینا یا لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا۔ اچھا، تو یہ قضاء حاجت کا ایک ادب ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب يتغوط ابعد۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب، جب قضاء حاجت کے لیے جاتے، یعنی قضاء حاجت المذهب سے مراد اس راستے پر جاتے جو قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، یعنی اذا ذهب المذهب يتغوط، جب قضاء حاجت کے راستے پر جاتے، یتغوط تاکہ قضاء حاجت کرے، ابعد تو بہت دور نکل جاتے۔ تو یہ ایک ادب ہے قضاء حاجت کا کہ جب قضاء حاجت ہو تو اس وقت لوگوں سے دور چلے جانا چاہیے۔ اب دور جانا ایک ادب ہے اور پردہ یہ دوسرا ادب ہے، یعنی لوگوں سے دور جانا ادب ہے اور اسی طرح پردے کا اہتمام کرنا یہ بھی قضاء حاجت کا ایک ادب ہے، اور یہ دونوں مستقل آداب ہیں، الگ الگ، یہ ایک ادب نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص آبادی میں ہے اور لوگوں کے درمیان وہ کیا کرتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، تو اس وقت اس کے لیے پردے کا ہونا ضروری ہے، اگرچہ دور نہ جائے تو یہ ایک ادب ہے اور ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ پردے کے ساتھ دور بھی چلا جائے تو دونوں آداب پر کیا ہو جائے گا، عمل ہو جائے گا۔ تو آج کل جو گھروں وغیرہ میں بیت الخلاء ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ آبادی سے دور تو نہیں جاتے، لیکن پردے کا اہتمام ہوتا ہے تو اس میں وہ ادب جو ہے اس پر عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب گھروں میں قضاء حاجت وہ بیت الخلاء موجود نہیں تھے۔ آگے حدیث آئے گی جس میں اس کا ذکر ہے کہ پھر بعد میں جب بیت الخلاء وجود میں آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بھی کیا کیا ہے، قضاء حاجت کی ہے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ گھر میں قضاء حاجت کرنا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب گھر میں بیت الخلاء موجود نہ تھے یا گھروں میں بیت الخلاء موجود نہ تھے۔ وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عيسى بن أبي يونس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراز، جب وہ بول براز کا ارادہ فرماتے یا قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے، انطلق تو چلے جاتے، حتی لا یراہ احد، یعنی اتنا دور چلے جاتے کہ ہمارے نظروں سے اوجل ہو جاتے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے یعنی جب صحرا ہوتا تھا اور آگے پیچھے درخت یا کوئی پہاڑ کی چوٹی نہیں ہوتی تھی جس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کا اہتمام کرے، یعنی دور ہٹ کر، تو اس صورت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بالکل صحرا کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور چلے جاتے تھے جہاں تک انسان کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی، اور بعض علماء نے اس کی مقدار لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جب صحرا اور میدان ہوتا تھا تو 2 میل تک دور چلے جاتے تھے، اور انسان کی نظر تقریباً آدھے میل کے بعد اگر بالکل صحرا ہو یا 1 میل کے بعد انسان کی نظروں سے دوسرا انسان اوجھل ہو جاتا ہے اور وہ صحیح طور پر دکھائی نہیں دیتا، تو 2 میل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو بالکل نظروں سے تقریباً ایک قسم کے اوجھل ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے صحابی فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ آپ اتنے دور چلے جاتے تھے کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے، یعنی کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، آپ کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ براز کہتے ہیں کہ اس کو میدان کو، خالی جگہ کو، لیکن کیونکہ قضاء حاجت بھی خالی جگہ میں کی جاتی ہے جو تنہائی کا مقام ہوتا ہے، اس لیے لفظ براز کو پھر قضاء حاجت کے لیے استعمال کیا جانے لگا، ورنہ اصل معنی اس کا کیا ہے؟ خالی جگہ، تنہائی کا مقام۔ باب الرجل یتبوأ لبولہ، یہ دوسرا باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو اپنے قضاء حاجت کے لیے جگہ تیار کرے یا جگہ دیکھے، تو بیان اس آدمی کے بارے میں جو اپنے بول کے لیے کیا کرے؟ جگہ تیار کرے۔ وبی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو التیاح قال حدثني شیخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة، شیخ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن عباس، یہ شیخ کے نیچے لکھا ہے مجہول، معلوم نہیں کہ اس سے کون مراد ہے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب بصرہ میں تشریف لائے، فکان یحدث عن ابی موسیٰ فقطع عبداللہ الی ابی موسیٰ، تو ایک حدیث بیان کی جاتی تھی ابو موسیٰ کی طرف سے، یعنی ایک حدیث بصرہ میں مشہور تھی جو ابو موسیٰ کی طرف سے بیان کی جاتی تھی۔ فکتب عبداللہ الی ابی موسیٰ، یہاں غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مراد ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ کو خط لکھا یسألہ عن اشیاء، اور ان سے بعض چیزوں کے بارے میں پوچھا، سوال کیا، اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس جب بصرہ آئے فکان یحدث عن ابی موسیٰ، تو اس وقت لوگ ابو موسیٰ سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہاں پر محدث تھے اور لوگوں کو حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتایا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب بصرہ میں آئے تو انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط بھیجا یسألہ عن اشیاء، اور ان سے بعض چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ فکتب الیہ ابی موسیٰ، تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف خط کا جواب بھیجا، تو یا ابو موسیٰ نے ان کی طرف یہ بات لکھی، یعنی یہ خط بھیجا، اس میں یہ لکھا تھا انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فاراد ان یبول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وہ چھوٹا پیشاب کرے، فاتا دمسن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نرم جگہ کی طرف گئے، فی اصل جداری، اور ایک دیوار کے نیچے بیٹھ گئے، ایک دیوار کے نیچے ایک نرم زمین کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، فبالا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا پیشاب کیا، قضاء حاجت کی، ثم قال، پھر فرمایا اذا اراد احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرے، ان یبول، کہ وہ چھوٹا پیشاب کرے، بول براز کرے، فلیرتد لبولہ موضعا، تو وہ اپنے بول کے لیے کیا کرے؟ جگہ تلاش کرے، یا جگہ تلاش کرے یا کوئی جگہ تیار کرے، یعنی ایسی جگہ تلاش کرے جہاں پر اس کو چھینٹے واپس اس کی طرف
نہ آئے، یعنی اگر وہ مقام اوپر ہے تو جب وہاں پر پیشاب کرے گا تو چھینٹیں اپنی طرف آئیں گی. اسی طرح یا سخت زمین ہے تو سخت زمین پر جب انسان قضاء حاجت کرے گا تو وہ چھینٹیں واپس نیچے زمین کے ساتھ لگ کر اوپر واپس کپڑوں پر لگ جائیں گی، کپڑے خراب ہوں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ادب سکھایا کہ آپ نرم زمین کی طرف جائیں اور ایسی جگہ تلاش کریں جہاں پر اگر آپ وہاں پر قضاء حاجت کریں تو وہ پیشاب کی چھینٹیں یا پیشاب کرے تو پیشاب کی چھینٹیں اوپر آ کر آپ کے کپڑوں پر لگ کر آپ کے کپڑوں کو خراب نہ کرے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے اور مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو قبروں کے پاس سے جب گزرے تو آپ نے ان پر سبز ٹہنی رکھی اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اس سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتا تھا. تو اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی جگہ پر پیشاب کرے جہاں پر وہ پیشاب کے قطرے واپس آ کر اس کے بدن کو اور اس کے کپڑوں کو نہ لگے اور اس کو ناپاک اور اس کے کپڑوں کو ناپاک نہ کرے. تو اس حدیث میں اور اس کے بہت سارے محدثین نے اور فقہا نے آداب بیان کیے ہیں کہ ایسی جگہ قضاء حاجت کرے اور اس طرح کرے، اور جب ہوا چل رہی ہو آپ کے مخالف تو اس طرف بھی منہ کر کے آپ قضاء حاجت نہ کریں، کیونکہ اس سے بھی آپ کے پیشاب کے قطرے واپس آپ کی طرف آ سکتے. مختلف محدثین نے آداب بیان کیے ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی جگہ پر آپ قضاء حاجت اور پیشاب کریں جہاں پر آپ کے کپڑوں کے ناپاک ہونے کا خطرہ اور خدشہ نہ ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جگہ آپ تلاش کریں. فی اصلی جدار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوار کے نیچے آپ بیٹھ گئے. تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے نیچے بیٹھ گئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، تو یہ بات تو یقینی ہے کہ دیوار کی بنیادوں کو پیشاب کیا ہے نقصان پہنچاتا ہے، اس سے بنیادیں کمزور ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیسے پیشاب کیا؟ حالانکہ کسی کے دیوار کے نیچے بیٹھ کر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے اس دیوار والے کو نقصان ہے. ہاں، اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب وہ آپ کو اجازت دے دے یا آپ اس سے اجازت لے لیں تو اس صورت میں پھر آپ اپنے پردے کے لیے اس پیشاب دیوار کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں. تو اس کا ایک جواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا کام کیسے کیا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے یہ بعید ہے کہ آپ ایسا کوئی کام کریں جس سے عام رعایا کو یا مخلوق کو کیا ہو نقصان پہنچے. تو اس کا جواب تو ایک یہ ہے کہ یہ جو دیوار تھی یہ کسی کی نہیں تھی، یہ عام طور پر ویسے بنی ہوئی تھی، کسی کی مملوک نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دیوار کے مالک کی رضا کا علم تھا کہ وہ اس پر راضی ہے اور اس سے وہ ناراض نہیں ہوں گے. یعنی آپ کو جب معلوم ہو کہ یہ دیوار والا مجھے جانتا ہے یا مجھ سے راضی ہے، یہ اس پر ناراض نہیں ہوگا، تو اس صورت میں پھر جائز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ یہ دیوار کا مالک اس پر راضی ہے کہ میں یہاں پر اپنے پردے کے لیے پردہ حاصل کروں اور یہاں پر میں پیشاب کروں. تو اس پر وہ راضی ہونے کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کسی قرینے سے، یا انہوں نے آپ کو خود اجازت دی ہوگی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، مگر عام طور پر ایسا کرنا درست